رکانہ عرب کا ایک مشہور اور طاقتور پہلوان تھا۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام یزید تھا، وہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا۔ ایک بار یہ 300 بکریاں لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے کشتی لڑیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں پچھاڑ دیا تو تم کتنی بکریاں مجھے انعام میں دو گے؟ اس نے کہا کہ 100 بکریاں میں آپ کو دے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے اور اس سے ہاتھ ملاتے ہی اس کو زمین پر پٹخ دیا، اور وہ حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ تکنے لگا، اور وعدے کے مطابق 100 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں مگر پھر دوبارہ اس نے کشتی لڑنے کے لیے چیلنج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اس کی پیٹھ زمین پر لگا دی۔ اس نے پھر 100 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ پھر تیسری بار اس نے کشتی کے لیے للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا اور کشتی لڑ کر اس زور کے ساتھ اس کو زمین پر دے مارا کہ وہ چت ہو گیا۔ اس نے باقی 100 بکریوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، مگر کہنے لگا کہ اے محمد، سارا عرب گواہ ہے کہ آج تک کوئی پہلوان مجھ پر غالب نہیں آ سکا، مگر آپ نے 3 بار جس طرح مجھے کشتی میں پچھاڑا ہے، اس سے میرا دل مان گیا ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نبی ہیں۔ یہ کہا اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسلمان ہو جانے سے بے حد خوش ہوئے اور اس کی 300 بکریاں واپس کر دیں۔ اسی طرح ابو الاسود جمحی بھی بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ ایک چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا اور 10 پہلوان اس چمڑے کو کھینچتے تھے تاکہ وہ چمڑا اس کے نیچے سے نکل جائے، مگر وہ چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ہو جانے کے باوجود اس کے نیچے سے نہیں نکلتا تھا۔ ایک بار اس نے بھی بارگاہ اقدس میں آ کر یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کشتی لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوت نبوت سے حیران ہو کر ہی فوراً مسلمان ہو گیا۔